کا رشتہ، وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں، یہ مہربان سے کسی مہربان کا رشتہ۔ میں اپنے 9 مئی کو ہونے والے واقعات اور ملکی امن و سلامتی کے لیے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ملک و قوم اور تمام اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کانفرنس کی گئی۔ کانفرنس ملاحظہ فرمائیے۔ تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب دانیل جہانگیر اوان صاحب کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو بھی موقع دیا کہ جس کاز کے لیے انہوں نے یہ آج کی ایک پروٹیسٹ بشمول پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اس میں شرکت کا ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ یہ ایک بہت اعلیٰ قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو 9 مئی کو جو واقعہ رونما ہوا، ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی اس واقعے کو محسوس کر رہا ہے۔ ایون کہ میرے کئی جاننے والے دوست رشتہ دار جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جو سمجھتے ہیں کہ سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ بھی افسردہ ہیں اس اندوناک واقعات پر۔ جہاں تک دانیل جہانگیر صاحب نے اپنے اس پروگرام کے حصوں میں کچھ موضوع رکھے تھے جن میں یہ کہ پارلیمنٹ کا کردار، تو میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا، باتیں کرنے کو تو بہت ہیں لیکن وقت کے دامن میں شاید اتنی گنجائش نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہماری تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی کہ ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی، حتیٰ کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تب بھی پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے ان کو کہا کہ اب آپ تحریک انصاف کے نہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آئیں مل بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ یہی پیغام مسلم لیگ نون کے شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کی طرف سے بھی عمران احمد خان نیازی کو یہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آئیں مل کے معاملات کو آگے چلائیں۔ لیکن افسوس جیسا کہ ہمارے خدشات تھے کہ نیازی صاحب ایک سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک ہیرو ہی سمجھتے رہے ساری زندگی اپنے آپ کو، اور ایک سلیکٹڈ کے طور پہ آئے اور کچھ ایجنڈا پورا کرنے آئے جو 10 سال کا ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا۔ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید ایک طاقتور ادارہ میرے ساتھ ہے تو شاید میں باقی کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن افسوس کہ وہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی اور شروع کے دنوں میں ہی یہ بھانپ لیا گیا تھا اداروں کی جانب سے بھی کہ ان سے ایک غلطی ہو چکی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا بھرپور کردار ادا ہو، جیسا کہ ابھی 9 مئی کے واقعات پہ فوجی عدالتوں کا ذکر ہوا تو شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کی بھرپور مخالفت کی کہ یہ مقدمات سول عدالتوں میں چلنے چاہیے، لیکن چونکہ ہم ایک اتحادی ہیں، کلی طور پہ حکومت ہماری نہیں ہے، اس لیے اکثریت کا فیصلہ بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے اس بات کو بھی، چونکہ آئین میں بھی گنجائش ہے، اس کو ہم نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ فوجی عدالتیں ٹھیک ہے، ان کے جو سنگین قسم کے جو جرائم ہیں، جیسے کہ شیر دل کا بھی ذکر کر رہے تھے محترم کہ اس جوان نے جس نے سیاچین میں اتنی جوان مردی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تو اس کا مجسمے کا جس طرح سر قلم کیا گیا تو ایک دفعہ پھر دل بہت دکھا کہ یہ وہی مائنڈ سیٹ تھا جو تحریک طالبان پاکستان یا داعش جو کچھ اسلام کا نام
دنیا میں بدنام کرتے رہے، یہ اب ہم پاکستان کا نام دنیا میں بدنام ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، اس معاملے میں ساری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، نہ بھولنے دیں گے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو سخت ترین سزا دی جائے، لیکن حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود ہم کوشش بھی کریں گے اور اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کریں گے، کسی بے گناہ کو اس سلسلے میں کوئی سزا نہ دی جائے۔ اس کا خاص طور پہ ہمارا پیغام ہے حکومت کے لیے کہ کوشش کی جائے کہ کوئی بے گناہ بیچارہ اس چکر میں آ کے کیونکہ ایک انسان کی جان بھی پوری انسانیت کی جان ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا۔ اور جہاں تک افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ پھر میں آپ کو اپنی پارٹی کی تاریخ کی طرف ہی متوجہ کروں گا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 قیدیوں کو بھارت کی قید سے آزاد کروایا، پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی لے کے دی افواج پاکستان کو۔ ہم نے ہر قدم پہ کوشش کی کہ ہمارا دائرہ مضبوط سے مضبوط ہو، گو کہ ہمارے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہ ظلم کیے جو شاید ہی کسی اور جماعت کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ان کو، ہمارے جوانوں نے کیا کیا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، بے نظیر کو شہید کیا، کوڑے کھائے، خود کو آگ لگا لی، لیکن پاکستان کو کم از کم ہم نے نہ افواج پاکستان کے خلاف نعرے کبھی لگائے، نہ پاکستان کی کسی املاک کو جناح ہاؤس کا مطلب دل دکھتا ہے کہ قائد اعظم جس نے اپنی جان اس ملک کے لیے دے دی، آخر وقت تک پاکستان کے لیے کام کرتے رہے، اور ریڈیو پاکستان کا کیا، پشاور کا کیا قصور تھا؟ ایک تاریخ ہی، ہمارے نوادرات تھے وہاں پہ، تاریخ تھی، اس کو بھی جلا دیا گیا۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، لیکن میں آخر میں اپنے قائد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ان الفاظ سے بات کو ختم کروں گا۔ پاکستان کھپے، افواج پاکستان زندہ باد۔ آج کمیونٹی سے اوورسیز جتنے پاکستانی ہیں اپنی افواج پاکستان، اپنی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور جتنے ریاستی ادارے ہیں، پلس یہ سیاسی لیڈران کو باہر کی نہیں، یہ ہمارے ہی نمائندے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہیں۔ عمران خان، نواز شریف، زرداری جو بھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی قدم بڑھائیں اور پاکستان کے اندر استحکام پاکستان کا میسج دیں۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، فوج زندہ باد۔